ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں دنیا کی بڑی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کر کے ان کی ضرورت کے مطابق ان کو رزق مہیا کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی رزق دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے بس کی بات ہے۔ سب کچھ عطا کرنے والا اور سب کو عطا کرنے والا اور ہر وقت عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسانوں سے کچھ مطالبات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جانوروں کو، حیوانوں کو، چرند پرند، ساری مخلوقات کو اللہ نے بنا کے ان کو رزق دے دیا۔ ان کے ذمے اللہ نے کوئی کام نہیں لگایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہمارے لیے، یہی ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کاموں میں پابند کر دیا ہے۔
عبادت میں اس کو پابند کیا ہے، اور آگے عبادت کی تفصیلات، تشریحات، سارا کچھ اس کو عقل اور سمجھ دے کے سب کچھ اس کو سمجھا بھی دی۔ اللہ کی عبادت کرنے میں ایک بہت بڑی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جو عبادت کا طریقہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے نا، اس کو اس کے مطابق خرچ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ نے کسی کو بڑا مالدار بنایا ہے، اس کو اللہ نے نصاب زکوٰۃ سمجھا دیا، زکوٰۃ اس کو سمجھا دی اور اس کو بتا دیا کہ تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، تو ہر سال میں ایک بار زکوٰۃ ادا کرے گا۔ کوئی صاحب استطاعت ہے، اللہ نے اس کو زندگی میں ایک بار حج اس پہ فرض کر دیا، اس کا تعلق بھی مال خرچ کرنے کے ساتھ ہے۔ اور کسی کو اللہ نے صاحب نصاب نہیں بنایا، صاحب استطاعت حج کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا مکلف بھی نہیں بنایا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہی نہیں کرتے۔ یہ ساری ترتیب اللہ نے اپنے نبی سونے محمد علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو بتا دی اور سکھا دی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، جو زکوٰۃ ادا کرنے والا نہیں ہے، اب وہ بالکل ہی اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ نہیں کرے گا۔ اللہ نے ان کے لیے ایک راستہ نکال دیا، وہ صدقات نافلہ کی شکل میں ہے، کہ جس کو اللہ نے تھوڑا دیا ہے وہ اپنے مال سے تھوڑا سا دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اتقوا النار، اللہ کی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، ولو بشق تمرہ، بھلے آپ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اب یہ کھجور کا ٹکڑا ہے، ایک بندے کے پاس ایک ہی کھجور کھانے والی ہے، اب وہ اس اپنی ایک کھجور میں سے تھوڑا سا ٹکڑا اتارے اور اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں دے دے۔ اللہ یاد رکھو بندے کے دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مالوں کے ڈھیر کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رکھتے۔ کوئی اخلاص کے ساتھ اگر تھوڑا سا ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دے دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہو سکتا ہے اس کو جہنم کی آگ سے اس ٹکڑے کی وجہ سے بچا دے۔ لیکن مسئلہ بڑا ہی عجیب ہے، ہم انسان جس طرح کمزور ہیں، ہمارا دل بڑا کمزور ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کے احکامات کا پتہ نہیں، ہم لوگوں کو دیکھ کے اپنی زندگی کو ان کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی شریعت کا پابند کیا ہے، ہمیں لوگوں کا پابند نہیں کیا بالکل۔ ایک بندہ آپ کا پڑوسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا عطا کیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، آپ کے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے صرف 10 روپے ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں میرے 10 روپے کا کیا آنا ہے، میں 10 نہ بھی دوں گا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی مسئلہ آپ کے 10 روپے نہ دینے کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فرشتہ روزانہ صبح ایک دعا کرتا ہے، کیا؟ اے اللہ، اللہم آتی منفقا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو تو اس کے لیے دروازے کھول دے، اللہ تو اس کے لیے خرچ کر۔ اے اللہ جو اپنے مال کو روک لیتا ہے، جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ اس کے مال کو تو بھی روک لے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اب اس کا طریقہ کیا ہے روزانہ خرچ کرنے کا؟ آپ روزانہ زیادہ نہیں 10 روپے صبح نماز پڑھیں، اپنے گھر میں مدرسے کا مسجد کا گلہ رکھ لیں، آپ بسم اللہ پڑھ کے روزانہ 10 روپے اس میں ڈال کے فرشتے کی بد دعا سے بچیں۔ اللہ کا وہ فرشتہ آپ کے لیے بد دعا نہیں کرے گا، آپ کے لیے دعا کرے گا۔ یہ نیت کر لو میں نے آج اپنے اس فرشتے سے دعا لینی ہے جو اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو تو عطا کر دے۔
تیرے اور میرے 10 روپے چھوٹے سے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اللہ کی قسم یہ بڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لاؤ بھائی جہاد کے لیے مال اکٹھا کرو۔ سارے لوگ لے کے آ رہے تھے۔ ایک صحابی مسکین سا بیٹھا سن رہا تھا، اس نے دیکھا میرے پاس تو نہ اونٹ ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ سواریاں ہیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلایا، پانی نکالا وہاں سے، اور اس نے محنت مزدوری کر کے اسے ایک ٹوپا کھجوروں کا ملا، وہ 2.25 سیر کا ہوتا ہے، وہ ملا۔ وہ صبح صبح آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مال قبول کریں، میں اللہ کے راستے میں یہ دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا ساری رات میں محنت کی ہے، میرا دل مطمئن نہیں تھا کہ سارے لوگ اللہ کے راستے میں دیں گے، میرے پاس کچھ نہیں، میں نے یہ لیا ہے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، رات محنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اس کے ایک کھجوروں کے ٹوپے کو پورے کھجوروں کے ڈھیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھیر دیا۔ فرمایا تیری یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ مسئلہ یہاں پر ہے ہمارے دلوں میں بخل ہے، ہمارے دلوں میں کنجوسی ہے۔ ہم بڑے بڑے معاملات میں اور کئی بار چھوٹے چھوٹے معاملات میں بخیلی اور کنجوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں اس بہت بڑے کبیرہ گناہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بخیلی اور کنجوسی کس قدر گناہ کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی خرچ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور جلدی جلدی اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے مسجد سے باہر نکل گئے۔ ہم گھبرا گئے، ہم نے کہا کیا ہوا، آج اللہ خیر کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کبھی نکلے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ ہم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا ہوا، آج آپ معمول کے خلاف چلے گئے؟ آپ نے فرمایا میرے گھر میں تھوڑا سا سونا پڑا تھا، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا میں بھول گیا تھا، میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن آج تھوڑے سے حالات خطرناک ہوئے ہیں، تھوڑے سے حالات ٹف ہوئے ہیں، بجلی کے بلوں کی ٹینشن، ہاں جی، گھی کے ڈبوں کی ٹینشن، مہینے کے راشن کی پریشانی، ہاں جی، اور مہنگائی، بڑا رونا مہنگائی کا، آئی جی مہنگائی کوئی نہیں جی، خرچ نہیں کر سکتے جی۔ اللہ نے پھر اپنا کوڑا برسا دیا کسی شکل میں، زمینداروں کو کسی شکل میں اللہ نے پھنسا دیا، اور تاجروں کو کسی شکل میں پھنسا دیا۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک طبقے کو کسی چیز میں مبتلا کر کے ساری قوم کو اس کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قوم نے جس طرح اپنے مال پہ قبضے کر کے بیٹھ گئے، اپنے مال پہ سانپ بن گئے، زمیندار اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال سے پورا عشر نہیں نکالتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا کسی شکل میں برس جاتا ہے۔ مارکیٹوں میں تاجر بیٹھے ہیں، تاجر اپنے مال پر سانپ بنا ہوا ہے، پوری زکوٰۃ نکالنے کی ہوش کوئی نہیں، سال میں 1-2 دیگیں تقسیم کر دی، قربانی میں آ کے قربانی کے جانور ذبح کر کے آرام سے بیٹھ گیا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو پورا نہیں کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شکل میں اپنا کوڑا برسا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ سے دعا کرتے؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل والکسل، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں کہیں بزدل نہ ہو جاؤں، میں ڈرپوک نہ ہو جاؤں۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے، کمزور ڈرپوک مومن کی نسبت اللہ کو طاقتور مومن پسند ہے، دلیر مومن اللہ کو پسند ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں بخیلی اور کنجوسی سے تیری پناہ مانگ، اللہ مجھے بخیل نہ بنانا، اللہ مجھے کنجوس نہ بنانا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان والبخل لا يدخل فی قلب رجل ابدا، کبھی بھی ایمان اور کنجوسی بخیلی کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی،
کبھی بھی ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے محلے میں گئے، انصاریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من سیدکم، تمہارا سید کون ہے، تمہارا سردار کون ہے، قبیلے کا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا ھذا رجل فلان سیدنا، یہ فلاں بندہ، یہ فلاں شخص ہمارے قبیلے کا سردار ہے۔ آپ نے فرمایا آپ نے اس کو سید اور سردار کیوں بنایا ہے؟ کیوں آپ کے قبیلے کا سردار ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایک بولا انہو ذو مال کثیر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالدار بڑا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو اپنے قبیلے کا سردار بنا دیا۔ کبھی کبھی معیار یہ بھی ہوتا ہے نا، دیکھو چودھری ہے، مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، عقل ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں، مال تو ہے، کھڑا کر دو اس کو، ہاں جی اس پہ مورے لگا دو، اس کو سردار بنا دو، اس کو ایم پی ایم این اے بنا دو، عقل بھاوے ہو یا نہ ہو کوئی بات نہیں، عقل سے کیا تعلق ہے؟ کہا جی ہمارا سردار ہے، مال بڑا ہے اس کے پاس، مالدار ہونے کی وجہ سے قوم کا سردار بنا دیا۔ بیچ میں ایک سچ بولنے والا بیٹھا تھا، ہاں جی اس نے بڑا برداشت کیا ہوگا، بڑا دیکھا ہوگا، وہ کہتا ہے وَلَٰكِن يُبَخِّلُهُ النَّاسُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار تو ہے لیکن اپنے مال کے بارے میں راج کے کنجوس ہے، بخیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، آپ نے فرمایا کیا بولا؟ اس نے کہا بڑا کنجوس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا اور فرمایا ای الداعی اقوی من البخل، اور تم نے ایک کنجوس اور بخیل انسان کو اپنا سردار بنا دیا ہے، مجھے یہ بتاؤ اس سے بڑی بخیلی اور کنجوسی سے بڑی اور بیماری کون سی ہو سکتی ہے؟ اتارو اس کو سرداری سے۔ اللہ اکبر۔ آج مسجدوں کے اندر کیا حال ہے؟ آپ جا کے ذرا ایک وزٹ کر کے دیکھیں، مسجدوں کی کمیٹی میں بڑے چودھری صاحب، بڑے میاں صاحب، بڑے سردار صاحب، رانا صاحب، حضرت صاحب کون ہیں؟ یہ جی تاجر ہیں اور ہماری مسجد کے صدر ہیں، اور صدر کی نیت ہے گندی، بڑی گندی، کس کے بارے میں؟ امام صاحب کے بارے میں۔ میں لاہور ڈیوٹی پر تھا تو ایک مسجد میں نماز ہم پڑھا کرتے تھے، وہاں کے قاری صاحب کی آواز قرآن اتنا پیارا پڑھتے، اللہ کی قسم میں سوچتا تھا کہ یار یہ انہوں نے بڑا کوئی ہیرا ڈھونڈا ہے، اور لوگ بھی بڑے مالدار، پہلی 2 صفیں مالداروں کی ہوتی تھی، فیکٹریوں کے مالک، یہ لوہے کے پائپوں کی فیکٹریوں کے مالک، اور کہیں کا پتہ چلتا 4 فیکٹریاں، اچھا یہ جو فلاں بندہ بیٹھا ہاں جی اس کے رقبے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں۔ یہاں پر مسجد میں پیراگون سٹی آپ جانتے ہوں گے، بہت مہنگی سوسائٹی ہے، وہاں پر بڑے امیر ترین لوگ، مسجد کی جگہ ہی انہوں نے 3 کروڑ روپے کی خریدی۔ میں قاری صاحب میرے قریب ہوئے، میرا وہاں پہ ایک درس ہوا، میں نے اس کے بعد ان سے پوچھا بتائیں گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ اللہ کی قسم وہ معصوم چہرہ، خوبصورت، دین پڑھا ہوا عالم دین، قرآن کا حافظ قاری، بہترین قاری، راشد العفاسی جیسی اس کی آواز، کہتا جی مجھے یہ 20,000 روپیہ ماہانہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا پھر آپ کا گزارا؟ کہتا جی فارغ ٹائم میں کوئی ٹیوشنیں وغیرہ پڑھا کے اپنا گزارا کرتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے یار، اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے تو آپ کی تنخواہیں تو اب 35، 40، 50 ہزار کی تنخواہیں بڑے شہروں میں آرام سے دے رہے ہیں۔ ٹھنڈی سانس بھر کے خاموش ہو گیا، میں اس کا دکھ سمجھ گیا۔ میں تھوڑے دنوں کے بعد پھر بیٹھا، میں نے کہا جی قاری صاحب، کو تھوڑا بہت ہم اپنی طرف سے اس کے ساتھ تعاون کرنے لگ گئے۔ وہ کہتا سب کے سامنے کبھی ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی غلطی نہ شیخ کر دینا۔ کیوں؟ کہتا ہماری مسجد کے صدر کو ایک دفعہ پتہ چلا مجھے کسی بندے نے 1000 روپیہ دیا، اس نے میری تنخواہ سے 1000 روپیہ کاٹ لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتا ہے مجھے اگر کوئی شخص مسجد میں آ کے کچھ چیز دے دے، وہ لوگوں کو کہتا ہے کیا دیا اس کو، کیوں دیا ہے، ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں، اس کو کوئی چیز نہ دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ واللہ اس کی باتیں سن کے میں حیران ہو گیا۔ یہ بخیلی اور کنجوسی مسجدوں کے اماموں پر ہے۔ کوئی بندہ کسی کو چیز دے دے، ہم اس کی کندھی پر چڑھ جاتے ہیں، صدر صاحب کیوں بھائی کیا دیا ہے، کیوں دیا ہے، یہ تنخواہ لیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کبھی واللہ میں بڑی
मोहताज से गुफ्तगू इस हवाले से कर रहा हूँ, वरना भाई कभी ये भी ज़हन बना लेते हैं कि शायद अपनी बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा सानिया है इस वक्त, बहुत बड़ा मसला ये है हमारी मस्जिदों के ये मासूम से जो मस्जिदों में पूरी ड्यूटी देते हैं, 5 नमाजें, अजानें, सारी ड्यूटी, कहीं पर चला जाए, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर तो ऐसा मसला नहीं, बात समझा कि कई मसाजिद के अंदर, यहाँ पाक पत्थर के अंदर एक मस्जिद का बेचारा इमाम आके कहता है मैं दर्स देने के लिए चला गया, मुझे मस्जिद का सदर घर में बुला के कहता है लगता है कि तू ढिड्ढ बहुत गंदा है मौलवी, तुझे 4 आने को लालच मिल गया होगा, मगरिब की नमाज, कहता मेरा तालिब इल्म अच्छा कुरान पढ़ता है, मैं गया भी अल्लाह के दीन का काम करने, दर्स देने के लिए। ये तो मैंने एक आपके सामने मिसाल रखी है सिर्फ उलमा की। और अगली बात, जो बंदा बखील और कंजूस होता है ना, वो अपनी ज़ात पर भी पैसा खर्च नहीं करता। बाप घर में बीमार है, कोई मसला नहीं है, किसी सस्ते से डॉक्टर से डिस्प्रिन ला के देता है कि पका ले, अल्लाह के स्पुर्द। ये बखीली और कंजूसी इतनी बड़ी बीमारी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये बखील, अल्लाह इसको अपने से दूर कर देता है। अल्लाहु अकबर। अल बखीलु करीब, अस्सखीयु करीबु मिनल्लाह व करीबु मिनन्नास व करीबु मिनल जन्ना। जो सखी है ना, जहाँ पर ज़रूरत है पैसा खर्च करने की कर देता है। ये नहीं सोचता अच्छा मेरे पास 5,000 है, तनख्वाह मिलने में अभी 10 दिन है, बंदा मर रहा है, मरन दे मेरा कड़ा जिम्मेदारी है, हाँ जी मैं क्यों इसको 1000 रुपया 100 रुपया मैं क्यों दूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कोई नहीं, मेरा अपना मसला। हम 100 मसले अपने निकाल लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सखी करीबुम मिनल्लाह, जो सखावत करने वाला है, अल्लाह ने लिमिट नहीं रखी, थोड़ी करता है ज़्यादा करता है, वो थोड़ी सखावत करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उसको अपने करीब कर लेता है। करीबुम मिनन्नास, वो लोगों के भी करीब हो जाता है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, लोग उसको करीब कर ले। करीबुम मिनल जन्ना, और जन्नत के भी करीब हो जाता है। बल बखील बईदुम मिनन्नास, बईदुम मिनल्लाह, बईदुम मिनन्नास व बईदुम मिनल जन्नति व करीबुम मिनन्नार। और जो बखील है, कंजूस है, अल्लाह उसको अपने से दूर कर देते हैं। अल्लाह बखील को अपने करीब नहीं आने देते, और लोग भी उसके करीब। 4 दोस्त हैं, आपस में कहते हैं अच्छा यार आओ खाना खाते हैं, कंट्रीब्यूशन करके, हाँ जी चलो भाई ये सेल लगी है, ये फलां होटल पे डील लगी है, आओ डील खाते हैं, 2000 की डील है, 4 बंदे हैं, 500-500 रुपया डालेंगे, हाँ जी। वो अब कंजूस फंस गया बेचारा, बखील चले गया वहाँ पे, इधर उधर हाथ मारता है, ओहो मेरा तो यार पर से घर है, अब तुम दे दो, अगली बार चलो तुम्हें मैं खिला दूंगा। उन्होंने बेशर्मी बेचारों ने पैसे दे दिए। अब अगली बार वो उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे, ओ भाई वो डील, वो कहता है सब्र करो यार आज गिना। अल्लाह की कसम, ऐसे बखील बंदे के साथ कभी भी दोबारा उसके दोस्त उसके करीब नहीं जाएंगे। दफा करो यार इसको सिर्फ खाने का ही पता है, मैं आपको मुआशरे की मिसालें दे रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बखील बईदु मिनन्नास, लोग इसको अपने से दूर कर देते हैं, अल्लाह इसको अपने से दूर कर देता है, अल्लाह इसको जन्नत से दूर कर देता है। आपने वो रिवायत सुनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने जन्नत अदन को बनाया ना, जन्नत अदन क्या है, पढ़ा है ना हमने कुरान में, जन्नत अदनिन तजरी तहतहल अनहार, ये अल्लाह की जन्नत है जिसका नाम है अदन, हमेशा रहने वाली जगह। जन्नत अदन, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत अदन को बनाया ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को अपने करीब किया और फरमाया तकल्लमी, मेरे साथ कोई बात करो। जन्नत कहती है अल्लाह तूने मुझे इतना खूबसूरत बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी आँख ने आज तक उसकी खूबसूरती देखी नहीं है, किसी कान ने आज तक उस तरह की खूबसूरती की तारीफ ही नहीं सुनी। बंदा जाता है ना कश्मीर में, बंदा जाता है नारायण पागान, कहता है यार वहाँ कोई कमाल जगह है, कोई खूबसूरती है यार, वहाँ कोई माहौल है यार, ये है वो है, बंदे का दिल करता है चलो यार अगली बार फिर मुझे भी ले चलना। ऐसा ही है ना, ये कान सुनते हैं किसी चीज़ की खूबसूरती, बंदे के दिल में किसी खूबसूरती का तखय्युल पैदा होता है, ख्याल पैदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
نہ ہی آج تک کسی دل میں خیال پیدا ہو سکا ہے، نہ ہی کسی کان نے آج تک خوبصورتی کے بارے میں سنا ہے۔ اللہ نے جنت عدن کو اتنا خوبصورت بنایا، اللہ نے کہا اے جنت میرے ساتھ بات کرو۔ جنت کہتی قد افلح المومنون، اللہ کی قسم اللہ، مومن تو کامیاب ہو گئے، کمال کی جگہ بنا دی ہے، کامیاب ہو گئے مومن۔ اللہ نے وہاں پر کوئی اور بات نہیں کہی، 3 قسمیں اٹھائیں، وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِي فَوْقَ عَرْشِي، مجھے میری عزت کی قسم، میرے بلندی کی قسم، مجھے میرے عرش کی قسم، میں تیرے اندر لا یجاور فیک بخیل، میں تیرے اندر کسی کنجوس اور بخیل کو نہیں آنے دوں گا۔ یہ چھوٹی سی بیماری ہے۔ اللہ، ابو الحیاج الاسدی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے چیف کمانڈر ہیں، طواف کر رہے تھے، کہتے ہیں میرے آگے آگے ایک بزرگ تھے، وہ ایک ہی دعا مانگ رہے تھے، کیا؟ رب کنی شح نفسی، رب کنی شح نفسی، اللہ مجھے بخیلی سے بچا لے، اللہ مجھے بخیلی سے بچا لے۔ کہتا میں دعائیں کر رہا تھا، میں نے کہا یار عجیب آدمی ہے، ایک ہی دعا اس کو آتی ہے۔ کہتا جب طواف ختم ہوا میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ عبد الرحمن ابن عوف، میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پتہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ 700 اونٹوں پہ ان کا تجارتی قافلہ مدینہ میں داخل ہوا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی زمین کی تھرتھراہٹ سنی تو پوچھا کیا آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 700 اونٹ مدینہ میں داخل ہوئے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں اچھلتے کودتے داخل ہو جائیں گے۔ کسی نے جا کے بتا دیا تیرے بارے میں اما عائشہ یہ فرماتی ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ آپ نے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ اما عائشہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں بھاگتا ہوا داخل ہو جائے گا۔ اسی جگہ پر کھڑے کھڑے اپنے ملازموں سے کہتے جاؤ 700 کے 700 اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ یہ عبد الرحمن بن عوف دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ مجھے کنجوسی سے بچا لے، اللہ مجھے بخیلی سے بچا لے، اللہ میرے نفس کو بخیلی اور کنجوسی سے پاک کر دے۔ ابو الحیاج کہتے ہیں میں نے پوچھا ایک ہی دعا مانگی ہے، آپ کو دعائیں آتی نہیں ہیں؟ مسکرا کے مجھے کہتے ہیں جس کو اللہ بخیلی سے بچا لے، اللہ قرآن میں بار بار نہیں فرماتا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کو اللہ بخیلی سے بچا لے وہ تو کامیاب ہو گیا۔ تو میرے بھائیو واللہ جہاں پر پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو، 1000 روپے جیب میں ہے، گھر میں ضرورت ہے، بچوں کو ڈانٹ رہا ہے چپ کر جا، منہ بند کر لے، مرا پڑا ہوں، بڑے خرچے ہیں، بڑے قرضے ہیں، تمہیں چسکوں کی پڑی ہوئی ہے، چلو جاؤ چٹنی رگڑو اور کھاؤ، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ بھی پھر روک لیتا ہے۔ جب بندہ مال روکتا ہے نا ضرورت کی جگہ پہ، آسمان والا رب بھی اس کو روک لیتا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اللہ نے مال دیا ہے جہاں پر ضرورت ہے، ہاں فضول خرچی نہ کریں، جہاں ضرورت ہے خرچ کر دیں۔ اللہ کی قسم اللہ راستے بناتا ہے، راستے اللہ راستے بناتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو ختم کرتے ہیں، یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں آپ کی اس مسجد میں درس دیتا ہوں تفسیر القرآن کا الحمدللہ، جمعرات سے سوموار ماشاءاللہ، کئی بھائی تو پکے ہیں اور کئی بھائی صرف جمعے کو ہی نظر آتے ہیں۔ میں نے درس دیا رمضان المبارک تھا، رمضان یہ غالباً میرے خیال میں 2019 یا 18 کی بات ہے۔ میں باہر نکلا تو ایک بھائی باہر کھڑا تھا، مجھے کہتا السلام علیکم، میں نے اس کو زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ اچھا اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، گاؤں سے ایک بھائی آیا، اس نے کہا یار اپنے گاؤں کا فلاں بندہ ہے نا بڑا نیک لڑکا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، سارے روزے رکھتا ہے، مزدور ہے، کہتا ہے گرمی کے روزے ہیں مزدوری نہیں کی جاتی۔ میں نے کہا یا روزہ رکھے یا مزدوری کرے، میں نے مزدوری چھوڑ دیا، روزے فرض ہیں۔ میں نے گھر میں آٹا پڑا ہے، میں نے بیگم سے کہا کبھی کوئی چیز مل جائے تو کھا لو، کہتا اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ سرخ مرچوں میں تھوڑا سا پانی مکس کر کے اس کے ساتھ وہ روٹی کھا رہا تھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ میری جیب میں صرف 1000 تھا، میں نے نکال کر کہا یار اس بھائی کو دے دینا۔ میں درس دے کے باہر نکلا، اسی دن کا واقعہ ہے، وہ بندہ میرے پاس آیا، موٹر سائیکل میں بیٹھنے لگا، کہتا شیخ آپ کو کوئی میں گفٹ دینا چاہتا ہوں، میں نے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھا تھا، آج درس سنا ہے تو میرے دل کی خواہش ہے کہ آپ کو گفٹ دوں، مجھے نہیں پتا آپ کو سوٹ کیسا پسند ہے،
مجھے نہیں پتا آپ کو خوشبو پسند ہے، لہذا یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، میں ابھی تکلف میں پڑھنے لگا تھا کہ نہیں یار نہیں، اللہ کی قسم اس نے ہاتھ میں پکڑائے، میں نے یوں کر کے شرمندہ سے پکڑے، میں نے دیکھا وہ بندہ مجھے نظر ہی نہیں آیا دوبارہ کدھر گیا۔ واللہ میں کہتا ہوں کہ عزیز بھائیوں، ہم خرچ کرتے وقت جہاں ضرورت ہے، یہ لفظ یاد رکھیں، جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی کر دیا کریں، اللہ پہ توکل کریں، انشاءاللہ وہ رب کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد